الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل یسن اغتسال لاربعۃ اشیاء۔ فصل سنت ہے غسل کرنا چار چیزوں کے لیے۔ چار چیزوں کی ابتدا میں غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ یسن الاغتسال لاربعۃ اشیاء، سنت ہے غسل کرنا چار چیزوں کے لیے۔ صلاۃ الجمعۃ، جمعہ کی نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ وصلاۃ العیدین، اور عیدین کی نماز کے لیے بھی غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ وللاحرام، اور احرام باندھنے کے لیے، احرام باندھنے سے پہلے بھی غسل کرنا سنت ہے۔ وللحاج فی عرفۃ بعد الزوال، اور حاجیوں کے لیے عرفہ کے مقام میں زوال کے بعد، زوال کے بعد عرفہ کے مقام میں حاجیوں کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے عرفہ کے مقام کے لیے اس لیے کہا کہ یہ وقت وقوف کی وجہ سے فضیلت کا حامل ہوا ہے، یعنی کہ ٹھہرنے کی وجہ سے اس میں فضیلت ہے، ٹھہرنے کی وجہ سے اس میں کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ لہٰذا اس وقت یعنی زوال کے بعد غسل کیا جائے، ٹھہرتے زوال کے بعد ہے، اسی لیے زوال کے بعد غسل کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ سنت ہے، حاجیوں کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ وَيَنْدُبُ الْاغْتِسَالُ فِي سِتَّةِ عَشَرَ، اور مستحب ہے غسل کرنا 16 چیزوں کے لیے۔ کتنی چیزوں کے لیے؟ ستۃ عشرہ، 16 چیزوں کے لیے، شیئن چیزوں کے لیے۔ لمن اسلم طاہرا، اس شخص کے لیے، اسلم جو مسلمان ہو، طاہرا پاکی کی حالت میں، یعنی کہ ایک شخص ہے وہ مسلمان نہیں ہوا، ابھی مسلمان نہیں ہوا، تو مسلمان ہونے سے پہلے غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے۔ پاکی کی حالت میں مسلمان ہونا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَلِمَنْ بَلَغَ بِالسُّنَنِ، اور اس شخص کے لیے جو بالغ ہو سنت کے ساتھ۔ جو بالغ ہو عمر کے ساتھ، اور اس شخص کے لیے جو بالغ ہو عمر کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَلِمَنْ بَلَغَ بِالسُّنِّ، اور اس شخص کے لیے جو بالغ ہو سنت کے ساتھ، یعنی کہ اگر نا مرد ہو یا عورت ہو، وہ بالغ نہیں ہوئے، 15 سال سے پہلے وہ بالغ نہیں ہوئے، مرد کا احتلام نہیں آیا اور عورت کو حیض نہیں آیا، یا بچہ شادی ہو گئی تو بچہ پیدا نہیں ہوا، بالغ نہیں ہوئی، مطلقاً بالغ نہیں ہوئی، تو جب 15 سال کے ہو جائیں مرد اور عورت دونوں، تو ان کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے۔ غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَلِمَنْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونٍ، اور اس شخص کے لیے جو درست ہوا ہو جنون سے، جس کو صحت ملی ہو جنون سے، صحت یاب ہوا ہو جنون سے۔ وَعِنْدَ حجامہ، اور حجامہ کرانے کے وقت۔ حجامہ یہ بولتے ہیں
پہلے دور میں تو نا ایک کیڑے ہوتے تھے، کیڑے وہ لگتے تھے اور اس سے نا گندا خون جسم سے باہر نکال لیا جاتا تھا، لیکن آج وہ پچنے لگاتے ہیں، پہلے پچنے لگاتے تھے کیڑے کے ذریعے، لیکن آج مشینی دور ہے تو اتنی اتنی ڈبیاں لگاتے ہیں اور ان کے ذریعے کیا کرتے ہیں، وہ باہر خون کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے، ان پچنوں کے ذریعے، تو وہ لگوانے کے بعد بھی غسل کرنا کیا ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے، بس آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ آگے نحو میں ہے غیر منصرف، جس میں دو سبب یا ایک سبب پایا جائے وہ کیا ہے، غیر منصرف۔ اب اس کے بعض صیغے میں آپ کو بتاتا ہوں، بعض صیغے جیسے حبلا، حبلا، اس میں تانیث ہے اور علم ہے، تانیث ہے اور علم ہے، تانیث ہے اور علم ہے۔ اب یہ جو ہے نا دو سببوں کے قائم مقام ہیں، الف مقصورہ ہے نا، یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے نا، ہے تو ایک سبب لیکن دو سببوں کے قائم مقام، ایک تانیث ہے دوسرا علم ہے۔ آگے بالا بکو، بالا بکو، بالا بکو، یہ علم ہے اور دوسرا ترکیب ہے، علم ہے اور دوسرا ترکیب ہے، علم ہے اور دوسرا ترکیب ہے۔ آگے احمد، احمد، یہ علم ہے اور وزن فعل ہے، علم ہے اور وزن فعل ہے، علم ہے اور وزن فعل ہے۔ آگے عثمان، عثمان، یہ علم ہے، یہ علم ہے اور الف نون زائدہ تان ہے، علم ہے اور الف نون زائدہ تان ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اسحاق، اسحاق، یہ علم ہے اور اجمی ہے، علم ہے اور اجمی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے احمارو، احمارو، یہ وصف ہے اور دوسرا وزن فعل ہے، وصف ہے اور وزن فعل ہے، ٹھیک ہے۔ آگے حروف غیر عاملہ، حروف غیر عاملہ، حروف عاملہ پڑھ لی تھی آپ نے، اب حروف غیر عاملہ، حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں ہیں، حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں ہیں۔ پہلی حروف تنبیہ، پہلی حروف تنبیہ، جس سے کسی کو خبردار کیا جائے، جس سے کسی کو خبردار کیا جائے، یہ 3 ہیں، جس سے کسی کو خبردار کیا جائے، یہ 3 ہیں۔ پہلی ہے حروف تنبیہ، جس سے کسی کو خبردار کیا جائے، یہ 3 ہیں، الا، اما، ہا، الا، اما، ہا، ٹھیک ہے، الا، اما، ہا۔ دوسری ہے حروف ایجاب، دوسری کون سی ہے، حروف ایجاب، حروف ایجاب، جس سے کسی چیز کا جواب دیا جائے، یہ 6 ہیں، جس سے کسی چیز کا جواب دیا جائے، یہ 6 ہیں۔ نعم، نعم، بلا، بلا، اجل، اجل، ای، اجل، ای، کیا ہے، ای، جیری، جیری، ان، ای، جیری، ان، نعم، بلا، اجل، ای، جیری، ان، ٹھیک۔ آگے تیسری ہے حروف تفسیر، تیسری کون سی ہے، حروف تفسیر، جس سے کسی چیز کی وضاحت کی جائے، یہ 2 ہیں،
حروف تفسیر جس سے کسی چیز کی وضاحت کی جائے، یہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ ای ان، ای ان ایک ہے ای، اور دوسرا کون سا ہے؟ ان ہے۔ آگے چوتھی قسم ہے حروف مصدریہ، حروف مصدریہ جو ما بعد سے مل کر مصدر کا معنی دے، جو ما بعد سے مل کر مصدر کا معنی دے، جو ما بعد سے مل کر مصدر کا معنی دے۔ یہ 3 ہیں، یہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ ما ان انا، یہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ ما ان انا، ما ان انا۔ ان فعل مضارع پر داخل ہو کر، ان فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ ان، ما اور ان، ما اور ان فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں، اسی لیے ان کو مصدریہ بھی کہتے ہیں، اسی لیے اس کو مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ ما ان فعل مضارع پر داخل ہو کر، فعل پر داخل ہو کر، ما ان فعل میں داخل ہو کر اسے مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو مصدریہ بھی کہتے ہیں، مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ 5ویں قسم ہے حروف توقع، حروف توقع، 5ویں قسم ہے حروف تخدید، حروف تخدید، حروف تخدید، تحدید۔ 5ویں قسم کون سی ہے؟ حروف تحدید، حروف تحدید، تحدید۔ تحدید کا معنی ہے ابھارنا، تحدید کا معنی کیا ہے؟ ابھارنا، تحدید کا معنی ہے ابھارنا۔ چونکہ ان حروف سے مخاطب کو کسی کام پر ابھارنا مقصود ہوتا ہے۔ حروف تحدید، تحدید کا معنی ہے ابھارنا، چونکہ ان حروف سے مخاطب کو کسی کام پر ابھارنا مقصود ہوتا ہے، اور یہ 4 ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ اللہ، حلا، لولا، لوما۔ اللہ، حلا، لولا، لوما، ٹھیک ہے۔ اللہ، حلا، لولا، لوما، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے قواعد میں مفعول مطلق کے آپ نے قواعد پڑھ لیے تھے، آگے مفعول فیہ کے قواعد، مفعول فیہ کے قواعد، مفعول فیہ کے قواعد، مفعول فیہ کے قواعد۔ مفعول فیہ کی 2 قسمیں ہیں، مفعول فیہ کی 2 قسمیں ہیں، مفعول فیہ کی 2 قسمیں، مفعول فیہ کی 2 قسمیں ہیں، ظرف مکان اور ظرف زمان، ظرف مکان اور ظرف زمان۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں، ظرف مکان اور ظرف زمان، پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، مبہم اور محدود، مبہم اور محدود، ٹھیک ہے، مبہم اور محدود۔ قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 1، ظرف مکان مبہم وہ ہے، ظرف مکان مبہم وہ ہے جس میں جگہ کی قید نہ ہو، جس میں جگہ کی قید نہ ہو۔ ظرف مکان مبہم وہ ہے جس میں جگہ کی قید نہ ہو، جیسے آگے پیچھے، آگے پیچھے، جیسے آگے پیچھے، جیسے آگے پیچھے۔ آگے ظرف مکان محدود، آگے ہے ظرف مکان محدود، ظرف مکان محدود، ظرف مکان محدود وہ ہے جس میں جگہ کی قید ہو، ظرف مکان محدود وہ ہے جس میں جگہ کی قید ہو، جیسے مسجد گھر، جیسے مسجد گھر، ٹھیک ہے۔ ظرف مکان محدود وہ ہے جس میں
جگہ کی قید ہو، جیسے مسجد گھر، مسجد گھر، ٹھیک ہے۔ آگے ظرف زمان مبہم وہ ہے، ظرف زمان مبہم وہ ہے جس میں وقت کی قید نہ ہو، جس میں وقت کی قید نہ ہو، جیسے صدیاں، سال، مہینے، صدیاں، سال، مہینے۔ ظرف زمان مبہم وہ ہے جس میں وقت کی قید نہ ہو، جیسے صدیاں، سال، مہینے، ٹھیک ہے۔ آگے ظرف زمان محدود، ظرف زمان محدود وہ ہے جس میں وقت کی قید ہو، جس میں وقت کی قید ہو، جیسے صبح، شام، رات، دن، صبح، شام، رات، دن۔ آگے فائدہ، فی جار کو حذف کر کے، فی جار کو حذف کر کے اس کے مجرور کو منصوب پڑھتے ہیں، اس کے مجرور کو منصوب پڑھتے ہیں مفعول فی ہونے کی وجہ سے، مفعول فی ہونے کی وجہ سے۔ فی جار کو حذف کر کے اس کے مجرور کو منصوب پڑھتے ہیں مفعول فی ہونے کی وجہ سے۔ اس کو تقدیر فی کہتے ہیں، اس کو تقدیر فی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی جار کو حذف کر کے اس کے مجرور کو منصوب پڑھتے ہیں مفعول فی ہونے کی وجہ سے، اس کو تقدیر فی کہتے ہیں۔ اور فی جار کو حذف کر کے اس کے مجرور کو مجرور پڑھتے ہیں، اور فی جار کو حذف کر کے اس کے مجرور کو مجرور پڑھتے ہیں مفعول فی ہونے کی وجہ سے، مفعول فی ہونے کی وجہ سے۔ اس کو اظہار فی کہتے ہیں، اس کو اظہار فی کہتے ہیں۔ فی جار کو ظاہر کر کر اس کے مجرور کو مجرور پڑھتے ہیں مفعول فی ہونے کی وجہ سے، اس کو اظہار فی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 2، ظرف زمان محدود اور مبہم میں، ظرف زمان محدود اور مبہم میں، اور ظرف مکان مبہم میں، اور ظرف مکان مبہم میں تقدیر فی واجب ہے، میں تقدیر فی واجب ہے۔ ظرف زمان محدود اور مبہم میں اور ظرف مکان مبہم میں تقدیر فی واجب ہے، اور ظرف مکان محدود میں اظہار فی واجب ہے، اور ظرف مکان محدود میں اظہار فی واجب ہے، ظرف مکان محدود میں اظہار فی واجب ہے، جیسے صلیت فی المسجد، صلیت فی المسجد، صلیت فی المسجد، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 3، قاعدہ نمبر 3، 5 اسم ایسے ہیں جو ہمیشہ مفعول فی واقع ہوتے ہیں، 5 اسم ایسے ہیں جو ہمیشہ مفعول فی واقع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے عندہ، عندہ، لدا، عندہ لدا، سوا ان، عندہ لدا سوان، دون مکان، دون مکان، عندہ لدا سوان، دون مکان۔ آگے مفعول معہ کے قواعد، مفعول معہ کے قواعد۔ فعل کی 2 قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ فائدہ، فائدہ پڑھیں، فعل کی 2 قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی، لفظی اور معنوی۔ لفظی جو لفظوں میں موجود ہو، لفظی جو لفظوں میں موجود ہو، معنوی جو لفظوں میں موجود نہ ہو، معنی میں موجود ہو، معنوی جو لفظوں میں موجود نہ ہو، معنی میں موجود ہو۔ فعل کی 2 قسمیں، لفظی اور معنوی۔ لفظی جو لفظوں میں موجود ہو، معنی میں موجود نہ ہو، معنوی جو لفظوں میں موجود نہ ہو، معنی میں موجود ہو، ٹھیک ہے۔ آگے قاعدہ نمبر 1،
مفعول معہو کا عامل دیکھیں گے، مفعول معہو کا عامل دیکھیں گے لفظی ہے یا معنوی، لفظی ہے یا معنوی۔ اگر لفظی ہے تو دیکھیں گے، اگر لفظی ہے تو دیکھیں گے اس کے ما قبل پر عطف ڈالنا جائز ہے یا نہیں۔ اگر لفظی ہے تو دیکھیں گے اس کے ما قبل پر عطف ڈالنا جائز ہے کہ نہیں۔ اگر جائز ہے تو دو صورتیں ہیں، اگر جائز ہے تو دو صورتیں ہیں، معطوف علیہ اور معطوف والا اعراب ہوگا، معطوف علیہ اور معطوف والا اعراب ہوگا پہلی صورت، معطوف علیہ اور معطوف والا اعراب ہوگا۔ دوسری ہے منصوب بھی پڑھیں گے، منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں مفعول معہو ہونے کی وجہ سے، منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں مفعول معہو ہونے کی وجہ سے، جیسے جئت انا و زیدن، جئت انا و زیدن، جئت انا و زیدن، ٹھیک ہے۔ اور جئت انا و زید، جئت انا و زیدن، پہلا ہے دن ہے، دوسرا ہے دن۔ اگر عطف ڈالنا جائز نہیں ہے تو اس کو منصوب پڑھیں گے مفعول معہو ہونے کی وجہ سے، اگر عطف ڈالنا جائز نہیں ہے تو اس کو منصوب پڑھیں گے مفعول معہو ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ عطف ڈالنا جائز نہیں ہے تو اس کو منصوب پڑھیں گے مفعول معہو ہونے کی وجہ سے، جیسے کنت و زیدن، کنت و زیدن، ٹھیک ہے، کنت و زیدن۔ اگر مفعول معہو کا عامل معنوی ہو تو دیکھیں گے، اگر مفعول معہو کا عامل معنوی ہو تو دیکھیں گے اس کا ما قبل پر عطف ڈالنا جائز ہے یا نہیں، اس کا ما قبل پر عطف ڈالنا جائز ہے یا نہیں۔ اگر جائز ہو تو معطوف علیہ اور معطوف والا اعراب پڑھیں گے، اگر جائز ہو تو معطوف علیہ اور معطوف والا اعراب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا ما قبل پر عطف ڈالنا جائز ہے یا نہیں، اگر جائز ہو تو معطوف علیہ اور معطوف والا اعراب پڑھیں گے، جیسے مال زید و عمر، جیسے مال زید و عمر، مال زید و عمر، مال زید و عمر، ٹھیک ہے۔ اگر جائز نہیں تو منصوب پڑھیں گے مفعول معہو ہونے کی وجہ سے، اگر جائز نہیں تو منصوب پڑھیں گے مفعول معہو ہونے کی وجہ سے، جیسے اگر عطف ڈالنا جائز نہیں تو مفعول پڑھیں گے مفعول معہو ہونے کی وجہ سے، جیسے مالک و زیدن، مالک و زیدن، ٹھیک ہے، مالک و زیدن۔